اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا پیارا سوال آیا ہمارے ایک دوست کی جانب سے، دیوبند سے عالم ہے ماشاءاللہ، معلم ہیں، مدرس ہیں۔ بھائی کچھ تشریح فرمائیے۔ سورہ توبہ کی یہ میرے خیال میں 15ویں رکوع کی یا 14ویں رکوع کی 15ویں آیت ہے، ابھی چیک کر لیتے ہیں۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کر دے جب تک کہ انہیں ہدایت دی گئی ہو، حتیٰ یبین لہم، ہر بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہو، لہم ان کے لیے، ما یتقون، کہ کن چیزوں سے تمہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب آئیے ہم سورہ توبہ میں جاتے ہیں۔ سورہ توبہ کی یہ دیکھیے آپ، ہاں یہاں سے رکوع نمبر 14 شروع ہوتا ہے 111 سے، کیونکہ رکوع نمبر 13 وہاں ختم ہوگا 109 اور 110 108 جو ٹوئن ٹاورز کے بارے میں لکھا ہوا ہے 109 میں، سورہ توبہ 109۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے تو 9 نمبر کی صورت ہے، 11 نمبر کا پارہ ہے، اور اس صورت میں 2001 لفظ ہیں، 9/11/2001۔ اور وہاں جرفن ہار نے وہ بلڈنگ بنائی تھی، اور روڈ نمبر بھی 108 109 ہے، اور اس راستے کا نام بھی جیرف ہار ہے۔ اب یہاں سے پارہ نمبر وہی 11 ہے، اور رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ یہ بڑا زبردست رکوع ہے، پورے رکوع کو آپ سمجھیے۔ ویسے میں آپ کے سامنے کیا گستاخی کر سکتا ہوں، بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور ان کا مال اس لیے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، کیونکہ وہ اپنی جان لڑاتے ہیں، خود بھی شہید ہو جاتے ہیں، یا شہید نہ بھی ہوں تو غازی ہو کے آتے ہیں، لوگوں کی جان لیتے بھی ہیں، اپنی جان دیتے بھی ہیں دین کی خاطر۔ اب تعریفیں بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، یعنی گناہ بھی ہو جائے تو پلٹ جاتے ہیں پھر اللہ کی طرف، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریفوں کے گن گانے والے، ان کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ تلک حدود اللہ ولا تقربوہن، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جان اور مال خرید لیا ہے، اور وہ اس معاملے میں بڑے خوش بھی ہیں۔ اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ اب یہاں سے 113 شروع ہو رہی ہے۔ ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی اور مومنین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ بات ان پر کھل چکی ہے کہ یہ جہنم کے مستحق ہیں۔ تو فوراً ایک بات دماغ میں آتی ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی تھی، باپ کے لیے دعا کی تھی، تو فوراً اس کو جواب بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ 114 میں، ما کان استغفر ابراہیم لابیہ، اچھا ان کے والد کے لیے انہوں نے نہیں کیا، الا ان معدت، جب تک کہ یعنی انہوں نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا، فلما یتبین لہ، اور جب ان کے سامنے ان کے باپ کے گناہ واضح ہو گئے کہ وہ مشرک ہے اور وہ اللہ کا دشمن ہے، عدو للہ، تبرأ منہ، یعنی انہوں نے اس سے تبرہ کر لیا۔ ان ابراہیم لأوہ حلیم، اچھا وہ ایک حق بولنے والا اور بڑا رفیق القلب، خدا پرست بردبار آدمی تھا۔ یہاں آئیے آپ کی والی آیت پہ، وما کان اللہ لیضل قوما، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی قوم کو گمراہی میں مبتلا کر دے، بعد اذ ہداہم، جب تک کہ ان کو ہدایت نہ دے دے۔ اس کا اردو ترجمہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتایا نہ دیا جائے کہ انہوں نے کن چیزوں سے بچنا ہے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی یہ بات واضح ہو گئی
کہ لوگوں کو اتنا سمجھانے کے بعد، رمضان کا پورا مہینہ بلا کے قرآن سنانے کے بعد، سب درس دینے کے بعد، اس کے باوجود بھی رمضان کا مہینہ ختم، میں حیدرآباد سے نکل گیا اور سارے بکھر گئے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہی میں مبتلا نہیں کرتا، جب تک کہ وہ پھر وہی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہوں میں۔ چلیے 117، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور مہاجرین کو، انصار کو، جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ ابھی بھی توبہ کرنے کا وقت ہے، میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، مگر انہوں نے اس کی کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے۔ اب 118، یہاں رکوع ختم ہوتا ہے، دیکھ لیجیے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ کر دی گئی تھی۔ اب وہ تینوں کون ہیں، اسے تفسیر میں پڑھنا پڑے گا، اور ان کی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی تھی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن برکت کے سوا نہیں، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹتا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو بھائی میرے بڑی واضح اور صاف آیت ہے، اگر اس کے بعد بھی اور کوئی تشریح طلب بات ہے یا آپ میرا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں تو میں بالکل منتظر ہوں آپ کے جواب کا، اور آپ بھی مجھے بلا جھجک کوئی بھی نصیحت کر سکتے ہیں۔ تمام سننے والوں سے گزارش ہے، بس اس کا سلیقہ ہونا چاہیے، ہمیں بحث کرنے کا اور ڈیبیٹ کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، بس اللہ معاف کرے۔